السلام علیکم۔ اپنے آپ پر بھروسہ یعنی سیلف کانفیڈنس آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنی قابلیت اور صلاحیت پر یقین آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین آ جائے تو آپ اپنے کام میں دلچسپی لینے لگیں گے۔ جب کام میں دلچسپی پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ایسا آدمی ہر مسئلے کا ایک جرأت مندانہ حل نکالتا ہے اور اپنی زندگی کو خوشحال اور کامیاب بناتا ہے۔ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھی قسمت کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو علم ہوگا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ قسمت پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی محنت اور صلاحیت پر یقین کریں اور دوسروں کی بات میں نہ آئیں اور بحث میں نہ پڑیں کہ آپ کی ترقی یا کامیابی آپ کی قسمت کی وجہ سے ہوئی ہے یا محنت سے۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، قسمت صرف بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور قسمت کی دیوی انہی لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو محنتی اور ایماندار ہوں۔ یہ اپنے ساتھ بڑا دھوکہ ہے کہ اپنی صلاحیت اور محنت کی بجائے قسمت پر یقین کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو زندگی میں کبھی بھی سیلف کانفیڈنس نہیں حاصل کر پائیں گے۔ خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے بہت سے اصول ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ہر چیز کی پریپریشن کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی تقریری مقابلے میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کی فل تیاری کرنی پڑے گی، فل پریپریشن کرنی پڑے گی۔ جس کی فل پریپریشن ہوتی ہے وہ اسٹیج پر بااعتماد نظر آتا ہے۔ لیڈرشپ اور قیادت کے لیے اعتماد بہت ضروری ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر کام کی پہلے سے تیاری کریں، اپنے منصوبے کی جزیات پر گہرائی سے غور کریں، جو بھی کام کرنا ہو اس کی لاگت کا تخمینہ، افرادی قوت اور درکار وقت کے تمام پہلوؤں کو باریکی سے جائزہ لیں۔ اس سے آپ اپنے مقاصد آسانی سے حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے غور و فکر، ویژولائزیشن۔ بھروسہ پیدا کرنے کے لیے غور و فکر دوسرا اہم عنصر ہے۔ اگر پچھلی کامیابیوں کو تصور میں لایا جائے اور ایک ذہنی خاکہ تیار کر لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے پچھلی بار کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو اگلی کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ ماضی کی کامیابیوں کو بار بار تصور میں لانے سے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے تربیت یعنی کوچنگ۔ کسی بھی شعبے میں کوچ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے اپنے طالب علم میں مہارت و خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ ان طریقوں میں ذہنی و جسمانی تربیت شامل ہے۔ وہ اپنے طلباء کو خامیوں کو دور کرتے ہیں اور ان میں مثبت سوچ پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ایک اچھا لیڈر اسی وقت بنتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو ایک اچھے لیڈر اور ایک عام انسان میں فرق کرتی ہے۔ صبر کے لیے ضبط نفس بہت ضروری ہے۔ اگر اپنے آپ پر قابو پا لیا جائے تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، برے کاموں سے بچا جا سکتا ہے اور انسان اچھے افعال کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ جب ضبط نفس پیدا ہو جائے تو بھروسہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لوگوں کی مدد، سوشل سپورٹ۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ چنانچہ
आप अपने अजीज रिश्तेदारों से लेकर दोस्त अहबाब, मोहल्लेदारों और इदारों तक सबकी मदद हासिल करें। उसके बाद आता है एक्सेप्ट द चैलेंजेस, चैलेंजेस कबूल करना। एक खुद एतमाद इंसान की अवलीन खूबी ये है कि वो फौरन किसी भी मसले की तह में पहुंचकर उसका हल दरियाफ्त कर ले। एक खुद एतमाद इंसान उसी वक्त अपने मातहत और ज़ेरे क़यादत लोगों को अच्छी तरह रहनुमाई कर सकता है जब वो खुद मसाइल की वजूहात और उनका हल तलाश करने की महारत रखता हो। मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे मसाइल से मुतारिफ हुआ जाए, यानी उनकी तह में जाएं, उसके कई हल आपके जहन में आ जाएंगे। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए, उनको एहसन तरीके से ना निपटा जाए और कठिन हालात का मुकाबला ना किया जाए तो ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। और ऐसा इंसान कभी भी दूसरों को मुतासिर नहीं कर सकता। तमाम मसाइल के हल के लिए एक ख़ास किस्म की महारत सीखना ज़रूरी होती है। इस सिलसिले में कोच बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल मसले का मुकाबला करना हमारी अपनी बका के लिए लाजमी है। लिहाजा एक खुद एतमाद इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो हर मसले का हल तकनीकी तरीके से ढूंढे। आखिर में है शुक्रिया अदा करना, से टू थैंक्स। एक अच्छा इंसान वो है जब उसकी टीम कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाए तो उसे अनाम व इकराम से नवाजे। वो ना सिर्फ उसको इनाम दे बल्कि अपने आप को भी इनाम देना चाहिए, क्योंकि अपने नफ्स का भी एक लीडर पर हक होता है। इनाम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि महज थैंक यू, शुक्रिया के चंद कलमात अदा कर दिए जाएं, बल्कि इंसेंटिव देना चाहिए, मसलन नकद इनाम, माली इमदाद, तरक्की, तनख्वाह में इजाफा, बोनस, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बच्चों की तालीम का खर्चा वगैरह।